الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے اور 37 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 38 سے ہمارے آج کے اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم، فرمایا اللہ پاک ذوالجلال والاکرام نے، فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ اقسم واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، سو میں قسم کھاتا ہوں بما، ان چیزوں کی جو، بما ان چیزوں کی جو، تبصرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا تم کا معنی دے رہی ہے، تبصرون تم دیکھتے ہو، بصر کا معنی دیکھنا، قوت بصارت دیکھنے کی قوت، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں، بما ان چیزوں کی جو، تبصرون تم دیکھتے ہو، جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں، آسمان، زمین، درخت، دریا، سمندر، اور بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ فرمایا میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وا اور ما ان کی جو، وما اور ان کی جو، لا تبصرون تم نہیں دیکھتے۔ پیچھے فرمایا میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور اس آیت میں فرمایا وما اور ان کی جو، لا تبصرون تم نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور اگر ان دو آیات پہ غور کیا جائے تو یہ اللہ پاک نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اتنی بڑی قسم کہ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے۔ تو سامعین، ناظرین کرام، یہ بڑی غور و فکر والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی قسم کس لیے کھائی ہے کہ ہر اس چیز کی قسم کھا۔ اگلی آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے، انہو، یہ قسم کس لیے ہے؟ انہو، بلا شبہ، ہو کا مرجع، یہ ہو ضمیر ہے، ضمیر متصل، اس کا مرجع قرآن حکیم ہے۔ انہو، بلا شبہ، بے شک یہ قرآن، لقول، البتہ قول ہے، رسول کریم، رسول کریم کا، انہو لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قرآن، لقول، البتہ قول ہے، رسول کریم، رسول کریم کا۔
وما ہوا بقول شاعر، فرمایا وا اور ما نہیں ہے، وا اور ما نہیں ہے، ہوا یہ قرآن، ضمیر منفاصلہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، وما ہوا اور نہیں ہے یہ قرآن، بقول شاعر کسی شاعر کا قول، بقول شاعر کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ تو لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا اور نہیں ہے یہ قرآن بقول شاعر، شاعر کا قول، کسی شاعر کا، مرکب اضافی ہے، قلیلا ما بہت ہی کم، قلیلا ما قلیل تھوڑا کم، قلیلا ما بہت ہی کم، تؤمنون تا شروع میں ہے، فعل مضارع ہے، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، تم میں ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، اصل میں یہ جواب ہے ان لوگوں کے اعتراضات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہتے تھے کہ یہ کلام جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یا بعض کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ خود ساختہ خود گھڑا ہوا کلام ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ان اعتراضات کا جواب قسم دے کے فرمایا کہ مجھے اتنی چیزوں کی قسم ہے یہ ایسا معاملہ نہیں، وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، وا اور لا نہیں ہے، بِقَوْلِ قَاهِنٍ یہ کسی کاہن کا قول، یہ کسی کاہن جادوگر کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، قَلِيلًا مَا بہت ہی کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تم سمجھتے ہو، غور کرتے ہو، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اچھا تو یہ ہے کیا؟ فرمایا تنزیل، یہ تو نازل شدہ ہے، تنزیل یہ تو نازل شدہ ہے، من رب العالمین کس کی طرف سے؟ من سے، رب العالمین مرکب اضافی، اور من کی وجہ سے ربی حالت جر میں ہے، تنزیل یہ تو نازل شدہ ہے، نازل کیا گیا ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ تنزیل نازل شدہ ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یہ تو تمام جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ مجھے یاد آیا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، غالباً سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیٹے ہیں کس کے؟ اس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا،
ابو جہل، یہ جناب اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور قرآن کریم سے ان کو اتنا شغف، اتنی محبت، اللہ اکبر، کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتے تو روتے روتے ان کی ہچکی بند جاتی، اور اس قدر قرآن حکیم سے والہانہ محبت ہوتی ان کو کہ روتے روتے قرآنی اوراق کو سینے سے لگاتے اور ساتھ ہی کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تنزیل من رب العالمین، نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ آگے اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کے جواب میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے اعتراض کرنے والوں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور لو اگر تقولا وہ رسول گھڑ کر لگا دیتا، تقولا اپنی طرف سے گھڑ کے اس کی نسبت کر دیتا، علینا ہمارے ذمہ، اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو خود گھڑ کے ہماری طرف نسبت کرتے، بعض الاقاویل، بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے، بعض الاقاویل، اقاویل اقوال کی جمع ہے اور اقوال قول کی جمع ہے، باتیں، وَلَوْ تَقَوَّلَا، اور اگر وہ گھڑ کر لگا دیتا، علینا ہم پر، ہمارے ذمہ، ہماری طرف نسبت کر دیتا، بعض الاقاویل، بعض باتوں کی، تو پھر کیا ہم اس کو چھوڑ دیتے؟ کیا یہ معمولی جرم تھا؟ یا یہ معمولی جرم ہے کہ کوئی اپنی کہی ہوئی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دے؟ اللہ، اپنی طرف سے کی ہوئی بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف اپنی کسی بات کی نسبت کر دی کہ جو وہ بات میں نے نہیں کہی، اور اس نے اس بات کی نسبت میری طرف کر دی کہ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب کوئی شخص اپنی بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دے تو اتنی سخت وعید ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی بات کی، اپنی بنائی ہوئی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَا، اور اگر وہ رسول گھڑ کر لگا دیتا، علینا ہمارے ذمہ، بعض الاقاویل، بعض باتیں، لَأَخَذْنَا، لام تقید، لَأَخَذْنَا، تو ہم ضرور پکڑ لیتے، نا ہم، لَأَخَذْنَا، تو ہم ضرور پکڑ لیتے، مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اس کا دایاں ہاتھ، ہم اس کا دایاں ہاتھ ضرور پکڑ لیتے، ثم، پھر، لَقَطَعْنَا، ہم ضرور کاٹ دیتے، مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شہرک، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ضرور کاٹ دیتے اس کی شہرک، ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے، ان کو معمولی جرم ہے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، فَمَا، پھر نہ ہوتا، منکم، تم میں سے،
من احد کوئی ایک بھی، انہو ہمیں اس سے، حاجزین روکنے والا، پھر ہمیں ایسی سزا دینے سے تم میں سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا، کوئی روک نہ سکتا. فما منکم من احد، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا، انہو ہمیں اس سے، حاجزین روکنے والا، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور انہو یقیناً وہ قرآن، لَتَذْكِرَةٌ البتہ نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور اِنَّا یقیناً ہم، لَنَعْلَمُ البتہ جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ بے شک کچھ تم میں سے جھٹلانے والے، أَنَّ بے شک مِنْكُمْ تم میں سے، مُكَذِّبِينَ جھٹلانے والے. وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ جھٹلانا، لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پہ. قیامت کے دن یہ قرآن حکیم کو جھٹلا دینا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، لَحَقُّ الْيَقِينِ البتہ یقینی حق ہے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، لَحَقُّ الْيَقِينِ البتہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ، فا تو سبح فعل امر ہے باب تفعیل سے، تو آپ تسبیح کیجئے بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمت والا ہے. بسمی با حرف جار، اسم مضاف، ربی مضاف الیہ، مرکب اضافہ. جی ان آیات کو ایک بار سے سن لیجیے. فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں، بما ان چیزوں کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن البتہ قول ہے رسول کریم کا. وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ قرآن کسی شاعر کا قول. قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ قول کسی کاہن کا. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول، اور اگر وہ رسول گھر کر لگا دیتا، علینا ہمارے ذمے، بعض الاقاویل بعض باتیں، لأخذنا تو ضرور ہم پکڑ لیتے، منہ بالیمین اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا پھر ہم ضرور کاٹ دیتے، منہ الوتین اس کی شہرت کو. فما منکم من احد، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی، انہو حاجزین ہمیں اس سے روکنے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ اور یقیناً یہ قرآن حکیم البتہ نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور یقیناً البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ کہ بے شک تم میں سے کچھ مکذبین جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ اور یاد رکھو یقیناً اس کا جھٹلانا، لحسرۃ علی الکافرین البتہ کافروں پہ باعث حسرت ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور یقیناً یہ یقینی حق ہے، البتہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ چنانچہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.